السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلعت سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس سن رہا تھا۔ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس پر انہوں نے بات کی ہے۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ اس وقت کافی زیادہ کرٹیکل ہے۔ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس پر انہوں نے بات کی ہے۔ ایک تو کل منگل کا دن ہے، انہوں نے کہا ہے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرین، یہ سب کے سب سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ ویسے تو ان عدالتوں سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی کل جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے۔ اگر یہ کل کے دن بھی اگر یہ ملاقات نہیں کرواتے، اس کے بعد جمعرات والے دن ایک اور کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر ان کے اندر احساس ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تو اس کے بعد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ڈی چوک بنائیں گے، پورے پاکستان کو ہم بند کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا آئی وڈ سے کہ اعلان کیا ہے سہیل آفریدی نے۔ ابھی تک تو عمران خان کی کسی کے ساتھ بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ ہی ڈاکٹرز کو ملنے دے رہے ہیں، نہ ہی وکلاء کو، فیملی کو، کسی کے ساتھ بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور خبریں سامنے یہی آ رہی ہیں کہ ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ کرٹیکل ہے، کافی زیادہ خراب ہے۔ بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، کس طرح کی خوراک دی جا رہی ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ابھی تک کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو علی محمد خان نے بھی، وہ بھی اس پریس کانفرنس میں ساتھ شریک تھے، انہوں نے بھی کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس پر بات کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے مسائل پر بھی بات کی ہے۔ محسن نقوی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سسٹم تو آپ نے کولیپس کیا، ہم نے یہ سسٹم تھوڑی کولیپس کیا، اگر آپ سے یہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا تو آپ چھوڑ کر چلے جائیں۔ دیکھیں، جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں علی محمد خان نے یہ کہا ہے کہ جب ہم کشمیر گئے تھے، جب ہم نعرہ لگا رہے تھے، وہ مظفر آباد بھی گئے تھے، کوٹلی بھی گئے تھے، کشمیر کے مختلف علاقوں میں گئے تھے، تو وہ جو کشمیری تھے وہ پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کشمیر کے اندر حالات اس قدر خراب ہیں، عمران خان کے دور میں ایک ڈرون اٹیک بھی نہیں ہوا، دہشت گردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بلوچی جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ متحد تھے، پختون متحد تھے، کشمیری جو تھے وہ پاکستانیوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ابھی آپ نے سرے عام گولیاں چلانی شروع کر دی ہیں، سرے عام ان کو مارنا شروع کر دیا ہے، اندھا دھندھا فائرنگ کر رہے ہیں، تو کشمیری اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اس ہائبرڈ نظام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہوگا کہ کل کے دن، ایک تو کل دیکھتے ہیں کہ کتنے پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز بار دھرنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو سہیل آفریدی نے یہ اعلان کیا۔ حالانکہ کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ تنقید ہوئی ہے کہ میں نے جو ڈیٹ دی ہے، حالانکہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ ڈیٹ سہیل آفریدی کی نہیں تھی۔ اس ڈیٹ میں، اس سے پشاور جلسے سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ مرید کے ہو، 26 نومبر ہو، یا اسلام آباد کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے تھے، کشمیریوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچیوں کے ساتھ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے اگست کے اندر یہ لانگ مارچ کرنی ہے یا سپٹمبر کے اندر۔ تو بہرحال تھوڑا سا وقت بھی مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہ یہ ایک بار اور سوچ لیں کہ ہم نے کس طرح یہ لانگ مارچ جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے، اور اس نظام کے لیے بھی یہ آخری آئی تھنک کہ یہ موقع ہے کہ اس کے بعد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ یہ ہمارا آخری، یہ لاسٹ چانس ہے ہمارے پاس، اس کے بعد کوئی آپشن بھی نہیں ہے، واپسی کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے چلیں یہ مشاورت کے ساتھ یہ 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 27 سپٹمبر کو کیا ہوگا۔ یہ ایک دن میں یہ لانگ مارچ نہیں ہونے والا، یہ کچھ دن تک چلتا رہے گا۔ جب یہ وہاں سے نکلے گا اس کے بعد یہ کے پی کے مختلف علاقوں سے سٹے کرتا کرتا یہ وہاں پر پہنچے گا۔ تو اسلام آباد میں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ یہ ڈی چوک والی طرف جائیں گے یا اڈیالہ جیل والی طرف، یہ تو اس دن ہی پتہ چلے گا جب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا۔ تو بہرحال یہ آخری آپشن ہے۔ اس کے بعد تو دیکھیں کورٹس کے آرڈرز موجود ہیں۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ علیمہ خانم صاحبہ لکھ کے دیں، وہ کیا لکھ کے دیں؟ کورٹس کے آرڈرز موجود ہیں کہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس وقت عمران خان کی فیملی کو ان کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے، ایک تو جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کی رسائی ہونی چاہیے عمران خان تک، تاکہ ایک بار ایٹ لیسٹ چیک اپ ہو۔ اور اس بات کی انہوں نے گارنٹی دی ہے سہیل آفریدی صاحب نے بھی اور علی محمد خان صاحب نے بھی کہ وہ کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم جو بندے بھی اندر ان کے ساتھ ملنے کے لیے بھیجیں گے وہ کوئی بیان بھی باہر آ کر کوئی شیئر نہیں کریں گے، کوئی بیان بھی سیاسی بیان، حالانکہ سیاست کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی گفتگو بھی کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ مطالبہ انہوں نے رکھا ہے تو چلے اس مطالبے کو بھی ہم مان لیتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہمیں اس بات کی تو یہ جو فکر ہے یہ ختم ہو کہ عمران خان جو ہیں ٹھیک ہیں۔ تو
تو فی الحال ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ کنسرننگ ہے، کافی زیادہ کرٹیکل ہے، اس حوالے سے پتہ نہیں چل رہا۔ اور سہیل آفریدی نے یہی اس وجہ سے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ اگر جمعرات والے دن کل بھی وہ جائیں گے اور ادھر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، جتنے بھی پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یہ سارے کے سارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کے سب وہاں پر شریک ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم پورے پاکستان کو اس 27 سپٹمبر کے جو لانگ مارچ ہے، اس سے پہلے وہ ایک الگ چیز ہے، اس پر تو خیر وہ لانگ مارچ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ آغاز کر دیں گے اور پاکستان کی شہروں کو بند کریں گے اگر یہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، نہ فیملی کی یا کسی کی بھی۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، تنقید ہوئی ہے، خود بھی یہ 11 بار ناکام لوٹ چکے ہیں جب سے یہ اقتدار میں ہیں، اب کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کسی طرح بھی ایک بار عمران خان صاحب سے ملا جائے۔ کورٹس کے آرڈرز بھی موجود تھے، نئی پارٹیشن بھی دائر کی شہباز شریف، اور یہ بات دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سہیل آفریدی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عمران خان کو جیل کے اندر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ فوجی جرنیل ہے، یہ عاصم منیر ہے، یہ ہیبرڈ نظام ہے، شہباز شریف ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، آپ کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ عمران خان جب تھا وہ فوراً باہر، اگر اس نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، کہیں بھی باہر دورہ کیا ہے تو عمران خان جو ہے فرنٹ پہ کھڑا رہا ہے، باقی جو آرمی چیف ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر الٹا حساب چل رہا ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے عمران خان کو یہ برداشت نہیں کر رہے، عمران خان ان کی بات نہیں مان رہا، اس ہیبرڈ نظام کو نہیں مان رہا، ان کے جو قاعدے اور قوانین ہیں عمران خان جو ہے ان کو نہیں مانے گا، اور نہ ہی پاکستان کی عوام مانتی ہے۔ اس وقت ملک کا جو نوجوان ہے اس کے اندر وہ انقلابی، آپ یہ سمجھے کہ جذبہ موجود ہے، اور ویسے بھی یہاں پر اپرچونٹیز تو ہیں ہی نہیں ہیں۔ نوجوان اس ملک کا بہت ہی زیادہ اس وقت متاثر ہے، وہ یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ دیکھیں جابز اپرچونٹیز نہیں ہیں، مہنگائی جو ہے وہ اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے، پاکستان کے اندر حالات اس قدر خراب ہیں، کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر امن ہو۔ آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں، وہاں پر کرائم بڑھ رہا ہے، بلوچستان کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اندھا دھند گولیاں چلائی جا رہی ہیں، دہشت گردی کے واقعات اس قدر وہاں پر زیادہ ہے۔ بلوچستان اس وقت کسی کے لیے بھی سیف نہیں ہے۔ کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی صاحب یہ خود گنواتے ہیں کہ اتنے آپریشنز، اتنے ہزاروں آپریشنز ہم نے کے پی کے میں کیے اور اتنے ہی زیادہ ہم نے بلوچستان میں کیے، یہ گنواتے ہیں، اور آپ ان کو یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم نے اتنے آپریشن کر دیے، ہم نے یہ کر دیا، اور اس کے بعد سارا کا سارا یہ الزام جو ہے وہ افغانستان کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور جو ہندوستان کا فتنہ ہے عجیب طرح کی، مطلب ہے نمازیں پڑھنے سے یا صرف آپ قرآن حفظ کرنے سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے، ان پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور عاصم منیر اپنی مرضی کی کوئی آیت جو ہے کوٹ، اور اسے بھی غلط کوٹ کریں گے، ریاست مدینہ کو یہ مدینہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے انہوں نے نام بھی نکالے ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے ٹرسٹیبل جو ان کا بندہ ہے وہ ہے محسن نقوی، اس وقت پرائم منسٹر سے زیادہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی اوقات ہے۔ عاصم منیر کا رشتہ دار بھی لگتا ہے، شاید اس وجہ سے ہی غریبوں کے اس نے گھر بھی توڑے ہیں، پورے ملک کا اس نے نظام تباہ کر کے رکھ دیا، پاکستان کی کرکٹ کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال ان چیزوں پر ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ عمران خان کی صحت ہے، اور اگر اس ملک کا نوجوان وہ اس لیے بھی پریشان ہے کہ اگر ایک ہمارا سابقہ پرائم منسٹر، اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ایک عام بندے کے ساتھ یہ نظام کیا کرتا ہوگا، اس بات کو آپ خود سوچ لیں۔ اس بات کو اگر آپ اپنے اوپر ڈال کر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر، ہماری کوئی بھی، ہم سیف نہیں ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر کوئی شہری بھی، کوئی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی سیف نہیں ہے۔ اگر ملک کا پرائم منسٹر ہی سیف نہیں ہے تو وہاں پر لوگ کیا خاک سیف ہوں گے؟ تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ اس ملک کے اندر آپ کتنے سیف ہیں، اور آپ کی کیا اوقات ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں، کیا آپ کو بہتر ایجوکیشن مل رہی ہے، کیا آپ کو بہتر صحت کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مل رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو اس کے بعد پیچھے یہی بچتا ہے کہ اس ملک کا جو نوجوان ہے ہر سال جو ہے 10 لاکھ سے 15 لاکھ جو پاکستان کے جو آئی ٹی پروفیشنل ہیں، انجینئرز ہیں، جو اسکلڈ ورکر ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔